repeated that the pen is mightier than the sword. And truly the pen is mightier than the sword. Unfortunately, ہم اس پین کے بجائے اپنے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہتھیار، بندوق، گولی تو تھام لیتے ہیں، مگر وہ قلم، وہ کتاب اس طریقے سے نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کو ایک نئی سمت پہ لے کے جائیں، جہاں ہم اپنا ہسٹری کو، اپنا ثقافت کو، اس کو اون کرے، اس پر شرمندہ نہ ہو۔ اور شرمندے ہونے کا وجہ کیا ہے؟ میں اس ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا ہوں، اور اس دوران میں نے پوری دنیا دیکھا۔ آپ ایجپٹ کو دیکھیں، ان کے پاس ایک ہسٹری ہے، وہ ایک مسلمان ملک ہے، مگر وہ اپنا ہسٹری کو اون کرتے ہیں، اپنا تاریخ کو، اپنا کلچر کو اون کرتے ہیں۔ کوئی ایسا دنیا میں ملک نہیں ہے جو اپنا ہی تاریخ کو، اپنا ہی ماضی کو اگنور کرے۔ میرا ایک خواب ہے، ایک ویژن ہے اس ملک کی مستقبل کے لیے، کہ پاکستان کا بچہ موہنجو دارو سے واقف ہو، کشمیر کے، پنجاب کے نوجوان ہمارا شیخ ایاز کو پہچانے، جیسے ہمارا سندھ کے نوجوان علامہ اقبال کو پہچانتے۔ جب تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے تو باقی ایشوز کا مقابلہ کرنے میں ہمارا کامیابی مشکل ہوگا، مشکل مگر ناممکن نہیں۔ اس لیے میں آپ پہ اعتماد بھی کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، اور جانتا ہوں کہ جب اس ملک کے دانشور جاگ جاتے ہیں، اس ملک کے شاعر جاگ جاتے ہیں، سب سے بھر کر اس ملک کے نوجوان جاگ جاتے ہیں، تو آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اب we're about to enter 2024 and میرا خیال میں پاکستان کو 2024 میں ایک رینیسانس کی ضرورت ہے، جہاں ہم پورے پاکستان میں ہر کلچر کو، ہر زبان کو، ہر قوم کی تاریخ کو اون کرے، پہچانے، سکھائے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اس ملک کے تمام جو زبان ہیں، جو اس خطے میں، اس سرزمین میں بولے جاتے ہیں، اگر ہم ان سب زبانوں کو اون کریں، ان سب کو وہ سٹیٹس دے کہ یہ سب تمام جو اس ملک میں، میرے سیاسی لوگ جو سامنے یہ گھبرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں کیا کہنے والا ہوں، کیا حرج ہے کہ اپنے جو اس ملک میں مختلف زبانیں بولے جاتے ہیں، کہ اگر ہم اپنا کریکولم میں ایک لینگویج کورس ڈال دے، اور پاکستان کے بچوں، ان کے والدین کی مرضی ہو کہ ان کا بچہ سرائکی سیکھنا چاہے، رہنے والے، ہر زبان بولنے والے شہری کو وہ اونرشپ دے کہ ہاں اردو ہمارا قومی زبان ہے، مگر ساتھ ساتھ آپ کا بھی زبان، اور آپ کا بھی زبان، اور آپ کا بھی زبان اتنا ہی ہمارے قومی زبان ہے۔ اگر ہم اس قسم کا انقلاب لے کر آ سکتے ہیں، جہاں پنجاب اپنا ثقافت کو، پنجاب اپنا تاریخ کو، کشمیر کو اپنا ثقافت کو، کشمیر کو اپنا تاریخ کو، پشتونخوا کو اپنا ثقافت اور تاریخ کو، بلوچستان کو اپنا ثقافت اور تاریخ کو، اور ہاں سندھ کو اپنا ثقافت اور تاریخ کو ہم نہ صرف اون کریں، نہ صرف مانیں، مگر ایک ملک ہو کے اس کو اون کریں، تو میرے خیال میں ہم وہ انقلاب، ہم وہ رینیسانس شروع کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہاں سندھ میں ایک قسم کا بند باندھ لیا ہے اور انتہا پسندی کو
انتہا پسندی کا جو سوچ ہے اس کو ایک حد تک روکا گیا ہے، تو صرف اس لیے کہ ہم اپنا ثقافت کو، اپنا کلچر کو اون کرتے ہیں۔ اور اگر اسی طریقے سے ہم ملک بھر میں اپنا کلچر کو، اپنا تاریخ کو اون کرتے، تو میں آج بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم ان تمام انتہا پسندوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دم دم مست کلندر کا نعرہ لگا کر، ہے جمالوں کا نعرہ لگا کر، ان کا مقابلہ میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، پاکستان کر سکتے ہیں۔ ویسے تو نفرت اور تقسیم کی سیاست عروج پہ ہے، اور ہمیں اس بخار کو اب توڑنا پڑے گا۔ اس میں آپ کا مدد کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ملک چلے گا اگر ہر سیاسی جماعت ایک دوسرے کو ایک غدار کہیں گے، تو کفر کہیں گے، تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ پائیں گے ایک دوسرے کو؟ تو ہم کیسے ایک پاکستان ہو کے اس ملک کو چلائیں گے؟ آپ کی مدد کے ساتھ ہمیں اس ہائپر پارٹیزن شپ، ہائپر پولرائزیشن کی بخار کو توڑنا پڑے گا۔ ہر پاکستانی کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ بھی محب وطن پاکستانی ہو، میں بھی محب وطن پاکستانی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا رائے الگ ہو، ہم ہر کسی کا حق یہ ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھے، مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی یہ دکھایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ صلاحیت ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور آگے جا کے بھی جب تک وہ فضا، وہ ماحول پیدا نہیں ہوگا، تو چاہے ہمارا معاشی مشکلات ہو، چاہے وہ ہمارا دہشت گردوں یا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے مسائل ہو، چاہے وہ ہمارا جیو پولیٹیکل جو اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ خطرے ہیں، تب تک ہم سب مل کے ان کو مقابلہ نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تقسیم رہے، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نفرت رہے، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک کیک کی طرح ہمارے معاشرے کو تقسیم کرتے رہے۔ لیکن جب پاکستان کی عوام یہ جان لے، جب پاکستان کے نوجوان یہ جان لیں کہ ہمارا تقسیم میں نہیں، ہمارا اتحاد میں ہمارا جیت ہے، تو وہ تمام قوتیں ہار جائیں گے، اور آخر کار ہم جیت جائیں گے، آپ جیت جائیں گے، اس ملک کے عوام جیت جائیں گے۔ کہ پاکستان میں ہمارا جو ہمالیاز ہے، وہاں دنیا میں نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے بعد اگر کہیں ایک جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ برف موجود ہے، تو وہ ہمارا ہمالیین ریجنز ہے۔ اور موسمی تبدیلی کے حوالے سے بہت سے فارن ایکسپرٹس آتے ہیں، اور وہ تھنک ٹینکس بھی موجود ہیں، اور ہمارے بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نارتھ پول ہے وہاں برف پگھلے گا، تو ساؤتھ پول ہے وہاں برف پگھلے گا، اور ہمارا جو پولر بیئرز ہے اور ہمارے جو پینگوئنز ہیں ان کو بہت خطرہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو مختلف علاقے ہم سب کو خطرہ ہوگا۔ مگر یہ ہر پاکستانی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ if the third largest presence of of ice caps is in our Himalayan region, so کیا ہوگا جب ہمارا ہمالیاز کا جو برف ہے وہ پگھل جائے؟ کیا ہوگا؟ اس سے جو خطرہ ہے، ہمیں پہلے اپنے لوگوں کو یہ اویئرنیس پھیلانا ہے کہ ایک خطرہ موجود ہے، کہ یہ برف پگھل جائے گا، اور جیسے یہ پگھلتا ہے، پہلے ہم کا سلسلہ ہے وہ تو شروع ہوا، مگر ہمیں پورا پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ کا ویژن ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس میں بھی آپ کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے عوام میں یہ اویئرنیس پھیلا دیں
जब तक हम अपना अवेयरनेस नहीं होगा, तब तक हम अपने रिसोर्सेज सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, और दुनिया से हम वो रिसोर्सेज का उम्मीद नहीं रख सकते जिससे हमें अपना पूरा जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर का जो निज़ाम, इन सारी चीज़ें में, वैसे वाटर स्कैसिटी का मुकाबला करने के लिए इन सारी एरियाज़ में वो तब्दीली लाना पड़ेगा जिससे हम अपने अवाम को इस ख़तरा से बचा सकेंगे। वरना हर रेगुलरली ये एक तरफ सैलाब आते रहेंगे और उसके बाद जो उसका दूसरा असर है उसका ख़तरा भी होगा। ये एक बहुत बोरिंग टॉपिक है, ना आप मुझसे ये सुनना चाह रहे हैं, ना मेरे जलसे में मेरे कारकुन सुनना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा मुल्क की ज़रूरत है, ये इस मुल्क की ज़रूरत है कि हम ये समझें। तो इसलिए मैंने अपना एक टॉकिंग पॉइंट बनाया है, एक सीरियस हिस्सा बनाया है मेरे आने वाले मंशूर का, कि हमें अपने मुल्क में अपना अवेयरनेस फैलाना है और अपना डेवलपमेंट प्लान को रीथिंक करना पड़ेगा, और दूसरा अपना मुल्क का सफ़ीर बन के दुनिया में ये जद्दोजहद चलाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि उन पेंगुइन्स और उन पोलर बेयर्स के साथ साथ पाकिस्तान में 200 मिलियन आबादी के जो अवाम है उनकी ज़िंदगी उनके ख़तरे में है, उनके माल ख़तरे में है, और हम सब मिल के इंशाअल्लाह ताला इसका भी मुकाबला ज़रूर कर सकेंगे। फाइनल पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और इसमें भी आपकी ख़ास तौर पे याज मेलों के और सिंध के, पाकिस्तान के शायर और सकाफ़ती रहनुमा की मदद की ज़रूरत होगा, कि हम पीपल्स पार्टी सोच रही थी कि हमें अपने नौजवानों को एक पॉजिटिव एवेन्यू देना चाहते हैं जहाँ वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को मसरूफ़ करे, अपनी इंटेलेक्चुअल या कल्चरल जिस तरीके से बेहतरी लेकर आए। तो हमने जो यूथ कार्ड और यूथ सेंटर का कॉन्सेप्ट दिया, उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट इज़ टू हेल्प विद करियर सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट एंड उस किस्म के चैलेंजेस, साथ साथ जो नौजवानों के लिए जो रोज़गार की तलाश में हैं उनको हम यूथ कार्ड के थ्रू थोड़ा माली मदद 1 साल के लिए पहुंचाना चाहते हैं, ताकि जब वो रोज़गार की तलाश में हैं तो उनको कुछ हुकूमत की तरफ से जो जिनका हक बनता है उनको कोई मदद मिले, और उस कार्ड के थ्रू उनको एक्सेस भी मिलेगा हमारा यूथ सेंटर्स में। तो यूथ सेंटर का कॉन्सेप्ट में हम तो लाइब्रेरी भी चाहते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी भी चाहते हैं, वाईफाई ऐसे हो कि नौजवान आ सके, वो अपना काम कर सके, पढ़ाई कर सके, इंजॉय भी कर सके, साथ साथ स्पोर्ट्स का हम स्पेस भी देना चाह रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से जो मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि हम इन्हीं यूथ सेंटर्स में जहाँ उनका वोकेशनल ट्रेनिंग और करियर सर्विस और एक्सेट्रा, ये बाकी चीज़ें तो चलते रहेंगे, लेकिन साथ साथ मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा जगह हो कि हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह ताला हम बनाना चाहते हैं इन यूथ सेंटर्स को, लेकिन ऐसा जगह हो कि कोई अपना सकाफ़त को, कोई शायरी को, कोई पोइट्री को, कोई फ़नकारों को, कोई डांस करना चाहे, कोई म्यूज़िक चलाना चाहे, कोई ये इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करना चाहे, तो एक सेफ़ स्पेस हो जहाँ हमारे नौजवान अपना कल्चर, अपना सकाफ़त और अपना हिस्ट्री को इस तरीके से ओन कर सके। और एक पॉजिटिव इंगेजमेंट अगर हम अपने नौजवानों को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे जहाँ वो मुस्बत तरीके से अपने मुआशरे पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो फिर ये जो क्राइम है, जो ड्रग्स के इश्यूज़ है, ये तो चलते रहेंगे। इसमें भी आपकी मदद की ज़रूरत होगा। आपने इतना कामयाब ये मेला भी करा दिया है और आपका नेटवर्क्स जो है वो मुल्क भर में है, तो जैसे हम ये सेंटर्स को क़याम देंगे तो हमारा कल्चर स्पेसेस में आपकी मदद की ज़रूरत होगा। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद ऑल ऑफ यू टू क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑल्सो फॉर Karachi and Lahore and all our big cities, but more importantly for all our rural areas and all the far-flung urban centers of these countries that are far removed from the offerings of
the great metropolises. ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کی ہمارا آرگنائزرز کا، ہمارے مہمانوں کا، مگر اس سے بھر کر میرا جو پیغام ہے وہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک اپیل ہے کہ ہمارے اس جد و جہد میں ہمارے ساتھ دیں. تنقید کے گنجائش تو بہت ہی زیادہ ہے، میں خود کرنا چاہوں تو میں کر سکوں، لیکن میں اس سے بھر کر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اکیلا کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. مل کے محنت کر کے انشاءاللہ تعالی اس ملک کی جو سمت ہے اس وقت، اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں اپنی تاریخ اور ثقافت کو اون کرنا ہوگا. ہمارے ملک میں بہت ظلم ہوا ہے.